السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی صورت میں جو ہمیں عقیدہ دیا، جو ہمیں اعمال دیے، جو ہمیں اخلاق و کردار اپنانے کا حکم دیا، آج افسوس کے ساتھ نہ ہم اس عقیدے کو اپنا پا رہے ہیں، نہ ہی وہ اعمال بجا لا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کردار اور وہ اخلاق ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارا ہر کام ہی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو اس لیے کہ فلاں ہمارے جنازے میں آتا ہے، ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتا ہے، ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا فلاں بیمار ہوا اور وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں سوچ رہے اور کوئی فکر نہیں کر رہے، یا اس سے بڑھ کر اگر ہمیں فکر ہے بھی تو صرف اتنی ہے کہ اگر ہم سیاسی طور پر انوالو ہیں تو پھر ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے جنازے میں جائیں گے، فوتگی پہ جائیں گے، تعزیت کے لیے جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے، ہمارے ساتھ ان کے روابط اور تعلق اچھا ہو جائے گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں اگر جنازے پہ جا رہا ہوں تو اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو جنازے میں شریک ہوتا ہے ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے تو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں اگر عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو اگر صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اگر شام کو گیا تو صبح تک فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ میں اگر کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو پھر فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے۔ ہمارا خرچ کرنا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ فلاں جی ہمارے اوپر خرچ کرتا رہا، ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر کام صرف اس لیے ہے الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رب العالمین کا رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو، کہ وہ صرف اللہ کی رضا دیکھتا ہو۔ باقی ہم تو دیکھتے ہیں تو رسوم و رواج دیکھتے ہیں، لوگوں کا کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، یہی دیکھتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر نہیں آتا تو ہمیں اس کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، فلاں یہ نہیں کرتا تو ہمیں اس کے ساتھ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کریں گے، ہم کسی کے کام آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن جو بڑا عظیم دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کے طور پر دیا ہے، اس دن کو بھی ہم رسم و رواج کے طور پر ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ والے دن بس جا کے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، جب جماعت کھڑی ہوگی تو حاضر ہو جائیں گے، اور جمعہ کا خطبہ ہم جو ہے وہ سننے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جمعہ کا دن یہ عام دن نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس دن کا اللہ کے رسول خود بھی اہتمام کیا کرتے۔ صحابہ کرام کو آپ بڑی ترغیب اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو گزارنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے اور تعلیم دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کام جو اس جمعہ والے دن کرتے ہیں وہ سارے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس جمعے کے دن کو ہم نے کیسے گزارنا تھا، اس کو بھی ہم نے رسم و رواج کی نظر کر دیا، اور پھر ہمارا رویہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ پہنچنا ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے جانے سے پہلے پہنچے تاکہ میرا نام تو آ جائے نا اس میں، لیکن جمعہ والے دن اللہ کے ہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم حاضر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہمارے بازار اس طرح بند ہوتے ہیں جمعہ والے دن جیسے ہر بندے نہیں جا کے جمعہ پڑھانا ہے، لیکن مسجدوں میں آ کر مساجد کی حالت دیکھیں۔ ہمارا مزدور چھٹی کرتا ہے کہ میں جمعہ والے دن کام نہیں کرتا کیونکہ جمعہ ہے، دکان بند کرتے ہیں ہم اس لیے کہ جمعہ ہے، کاروبار بند ہے کہ جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہے،
لیکن چھٹی کے دن کو ہم شاید سونے کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر یہ جمعے کی وجہ سے چھٹی ہوتی تو پھر جب بازار بند ہیں تو مسجدیں بھری ہوتی، جب لوگ محنت مزدوری نہیں کر رہے، اپنا کام کاج نہیں کر رہے تو مسجد میں موجود ہوتے، لیکن مسجد میں بھی نظر نہیں آتے۔ مسجد کی حالت پھر یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب جماعت ختم ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمارا جمعہ صرف اسی پہ گزرتا ہے۔ وہ جو ظہر کی نماز کی جگہ پہ ہم جمعے کی 2 رکعات تو پڑھ لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہ ہم جمعے والے دن کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ کوئی مقام دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں جو اس کی اہمیت اور مقام ہے وہ ہماری نظر میں ہوتا ہے۔ بس ہم اس کو صرف چھٹی کے طور پہ گزارنا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ مزدور نے کام پہ نہیں جانا کہ جمعہ ہے، دکان والے نے دکان نہیں کھولنی کہ جمعہ ہے، اور باقی جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جمعہ کس لیے تھا۔ تو یاد رکھیں جمعے والے دن اس انسان کا نام لکھا جاتا ہے اس خاص رجسٹر میں جو جمعے کے خطبے کے آغاز سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والو جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، وذروا البیع، اور جو رکاوٹیں بننے والی چیزیں ہیں خرید و فروخت ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم نے ایک طرف تو خرید و فروخت بازار بند کر دیے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھروں میں مسجد میں جانا ہے، وہاں ہم نظر نہیں آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم اور ترغیب یہ دی تھی کہ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے، جو اس کے بعد جاتا ہے گائے قربان کرنے کے برابر، جو اس کے بعد جاتا ہے بکری، جو اس کے بعد جاتا ہے وہ مرغی، اور جو اس کے بعد جاتا ہے وہ انڈا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے۔ ہم تو وہ انڈے والوں میں بھی شامل نہیں ہوتے، اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سستی اور کوتاہی ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جمعے والے دن کو وہ مقام دیں، وہ مرتبہ دیں، وہ حیثیت دیں جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے والے دن خاص اہتمام کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول اہتمام کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے، اچھے کپڑے پہنتے، اچھا لباس پہن کر آپ کوشش کرتے کہ پیدل مسجد میں جایا جائے، اور آپ نے یہ تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ پیدل چل کر مسجد میں جائیں۔ تو اس لیے ہمیں جمعے والے دن جلدی حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بر وقت مسجد میں جا کر جب واعظ و نصیحت شروع ہو، خطبہ شروع ہو تو اس کو اچھی طرح سے توجہ سے سنیں، اور پھر اس خطبے کو بھی توجہ سے غور سے سننے کا، استماع کا حکم ہے کہ تم اس کو غور سے سنو۔ یہ نہیں ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے تو کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی آ جا رہا ہے، کوئی کبھی مسجد سے نکل گیا، کبھی داخل ہو گیا۔ تو یہ جو حالت ہے نا، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفت تو یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو لبک پڑتے ہیں، اللہ کی طرف تیزی سے جاتے ہیں، اور پھر جب تک انہیں وہاں رہنے کا موقع ملتا ہے وہاں موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کے دن کو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، اور یہ جمعہ ایک جمعے سے لے کر جو دوسرا جمعہ ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔